آج غالب کی ایک اور غزل لے کر کے آیا ہوں کہ بے اعتدالیوں سے سبک سب میں ہم ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ بے اعتدالیاں نن بیلنس، کچھ بھی بیلنس نہیں ہے اس میں، مطلب بے اعتدالی بالکل حد سے گزری ہوئی، بے پرواہ، لاپرواہی اور انڈسپلن کہہ سکتے ہیں اس کو کہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے کہیں پر۔ تو بے اعتدالیوں سے سبق ہمیں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی لوگوں میں، یہ سب کے بیچ میں ہم اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے۔ یہ بے اعتدالیاں کیا تھیں؟ ظاہر ہے پینے پلانے کی بات ہوگی کہ جب پینے بیٹھے تو پینے بیٹھے، اس قدر پیے کہ بہک گئے تو پھر سب میں رسوا بھی ہوئے، ذلیل بھی ہوئے، اور جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ جتنا زیادہ ہونا تھا وہ کم ہوئے، جتنے بھی ذلیل ہونا تھا ہمیں جتنے بھی زیادہ ہوئے بہرحال کم ہوئے، چونکہ ہمارے اندر تو بے اعتدالی جو ہے انڈسپلن تو بہت زیادہ تھی۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار یہ اپنے شغل میں مصروف تھے غالب پینے میں، کہ تبھی ان کے ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آئے، تو عذرائے مذاق اس نے کہا کہ مرزا جب تم پینے بیٹھتے ہو نا تو اپنے سامنے نا گھڑی رکھ لیا کرو، کم از کم پتہ تو چلے کہ تم کتنی دیر سے پی رہے ہو اور کتنی پی رہے ہو۔ غالب نے برجستہ جواب دیا کہ میاں تم گھڑی کی بات کرتے ہو، میرا بس چلے تو میں سامنے گھڑا رکھ کے پیا کروں۔ ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی، اسی کو بے اعتدالی کہتے ہیں۔ تو بے اعتدالیوں سے سبق سب میں ہم ہوئے، سب کے آگے شرمندہ ہوئے، جتنے زیادہ ہو گئے اتنے ہی کم ہوئے۔ پنہا تھا دام میں سخت قریب آشیان کے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ پنہا مطلب چھپا ہوا، دام مینس جال۔ تو ہمارے آشیانے کے پاس ہی دام بالکل بچھا ہوا تھا، کوئی جال بچھائی گئی تھی ہمارے لیے، بڑی سخت جال بچھایا گیا تھا ہمارے لیے، ہمیں دام میں لانے کے لیے، پکڑنے کے لیے، پھنسانے کے لیے۔ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ ابھی ہم اڑنا چاہ ہی رہے تھے، اپنے آشیاں سے نکل، اپنے گھونسے سے نکل کر ہم اڑنا چاہ ہی رہے تھے کہ ہم گرفتار ہو گئے، چونکہ دام بالکل میرے آشیانے کے آس پاس ہی بچھایا گیا تھا، تو اسی میں ہم یہ ہو گئے۔ شاید اس طرح غالب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہی دنیا میں آنے کے بعد کرنا چاہ رہے تھے، جو کچھ ان کی ذہنی پرواز تھی، جو کچھ یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ نہ کر کے کسی دام میں آ گئے، اور یہ یہیں ہو کر رہ گئے، دام میں ہی پھنس کے، اپنے جال میں ہی پھنس کے رہ گئے، یہ اپنی پرواز پوری نہیں کر سکے۔ اور سختی کشان عشق کی پوچھے ہے کیا خبر، وہ لوگ رفتہ رفتہ سراپا عالم ہوئے۔ سختی کشان، سختی کھینچنے والے، اس کا جمع ہو گیا یہ سختی کش، سخت کا جمع ہو گیا سختی کشان عشق کہ پوچھے ہے کیا خبر۔ تم اس کی خبر کیا پوچھ رہے ہو جن پر عشق کی سختی گزر چکی ہو، جن لوگوں پر ایک سے زیادہ کا ذکر ہے کہ سختی کشان عشق کی پوچھے ہے کیا خبر، تم ان کی خبر کیا پوچھ رہے ہو جن پر عشق کی، جو عشق کر بیٹھے اور عشق کی سختیاں جن پر گزر گئی، اس پہ وہ لوگ رفتہ رفتہ سراپا عالم ہوئے۔ وہ تو سب کے سب سراپا، سر سے لے کے پیر تک علم ہو گئے، غم کے وہ نشان، غم کے پیکر ہو گئے، وہ علم میں ڈوب گئے۔ وہ آخر کو انجام عشق کشان جو تھے، عاشق لوگ جو تھے، ان کا انجام یہی ہوا کہ وہ سب کے سب سراپا علم ہو گئے، وہ غم کے پیکر ہو گئے، غم کی تصویر ہو گئے۔ وہ تیری وفا سے کیا ہو تلافی کے دہر میں، تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے۔ اب تم مجھ سے محبت کر بھی بیٹھے، اگر میری محبت کا جواب تم محبت سے دے بھی دے تو تلافی کیا ہونے والی میرے غم کی، میرے غم کا علاج ہو جائے گا، میرا غم اچھا ہو جائے گا، ایسا تھوڑی نہ ہونے والا ہے۔ تیری وفا سے کیا ہو تلافی کہ دہر میں، اس دنیا میں تیرے سوا بھی ہم پہ بہت سے ستم ہوئے، اور بھی ستم ہوئے ہیں ہم پر، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، جیسے فیض نے کہا کہ محبت کے سوا بھی بہت سارے غم ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو وہی حال ہے ان کا کہ تیری اگر تو مجھ سے وفا کر بھی بیٹھے تو بھی تو میرا غم کم نہیں ہونے والا، کہ تیرے سوا بھی بہت سارے غم ہیں اور لوگوں نے ہم پر بہت سارے ستم کیے ہیں، اس کا مداوع کون کرے گا۔ اور لکھتے رہے جنوں کی حکایات خو چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ اب یہ واقعہ ہے شاید 1857 کا، جب بدر ہوا تھا، تو جب یہ جنوں، ایک جو لوگ آزادی کے مت والے تھے انہیں جنون، اہل جنون کہا گیا ہے، کہ لکھتے رہے جنوں کی حکایت خو چکا مطلب کوئی ایسی شے جس سے خون ٹپک رہا ہو اب تک، جیسے کوئی کاٹ دے کسی کو، کوئی کہیں کچھ حصہ کٹ جائے
ہاتھ کٹ جائے، گلا کٹ جائے، وہاں سے جو خون ٹپکتا رہتا، خون بہتا رہتا، اسے کہتے ہو چکا۔ تو لکھتے رہے جنو کی حکایت ہو چکا، جو حکایت تھی اس غدر کی، ان دیوانوں کی جو آزادی کے متوالے تھے، ان کی حکایت میں لکھتا رہا، میں لکھنے کے لیے بیٹھا، لیکن وہ جو خون ٹپکتا رہا ان حکایات سے بھی خون ٹپکتا رہا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، حالانکہ یہ لکھتے لکھتے خود ہمارے ہاتھ بھی قلم ہو گئے، یا ہمارے ہاتھ بھی قلم کر دیے گئے اس سزا کے طور پر کہ میں وہ حالات لکھ رہا تھا جو حکومت کے خلاف تھی، جو طاقت کے خلاف تھی۔ لکھتے رہے جنو کی حکایات ہو چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، اور چھوڑی اسد نہ ہم نے گدائی میں دل لگی، سائل ہوئے تو عاشق اہل کرم ہوئے۔ اور اسد یہ غالب تخلص ہونے سے پہلے کی غزل ہے یہ کہ چھوڑی اسد نہ ہم نے گدائی میں دل لگی، جب ہم فقیر ہوئے اور در در خیرات مانگنے لگے، اسی پہ ہمارا گزر ہونے لگا، تو بھی ہم نے عاشق دل لگی سے ہم باز نہیں آئے، حالانکہ دل لگی کے بنا پہ ہی ہمارا وہ حال ہوا کہ ہم فقیر ہو گئے، گدا ہو گئے، گدائی کرنے لگے، بھیک مانگنے لگے، بھیک منگے ہو گئے بالکل۔ تو چھوڑی یہ اسد نہ ہم نے گدائی میں دل لگی، لیکن فقیر ہو کے بھی ہم نے دل لگی نہیں چھوڑی، دل لگی ہم سے نہیں چھوٹی، سائل ہوئے تو عاشق اہل کرم ہوئے۔ اب سائل بھی بن کر کے جنہوں نے ہم پہ کرم کیا، جنہوں نے ہماری جھولی میں بھیک ڈالا، ہم ان کے عاشق ہو گئے، سائل ہو کے بھی عاشقی ہم سے نہیں کہیں گئی۔ تو چھوڑی اسد نہ ہم نے گدائی میں دل لگی، سائل ہوئے تو عاشق اہل کرم ہوئے۔ غالب کی غزل تھی، اور اب یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے، پھر اگلی بار ہم ملتے ہیں کسی اور غزل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، ملتے ہیں۔